السلام علیکم۔ چند روز پہلے میں فارم پہ تھا رات کے وقت، تو مجھے خیال گزرا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو بنائی جائے جس میں رات کا جو یہاں کا پرسکون ماحول ہے اس کو تھوڑا آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ لیکن وہ میں ویڈیو بناتے ہوئے جب شیڈ میں آیا تو آپ کے شاید علم میں ہو جن لوگوں نے، ویسے تو سب کو اندازہ ہوتا ہے کیونکہ بلیاں وغیرہ پھرتی ہیں شہروں میں، کتے بھی اندھیرے میں، تو لائٹ پڑے تو ان کی آنکھیں چمکتی ہیں، تو وہ دور سے دیکھیں تو وہ دو صرف چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آتی ہیں، وہ تھوڑا سا سکیری سین ہو جاتا ہے۔ تو میں نے پھر اس دن وہ بناتے ہوئے ویڈیو بند کر دی کیونکہ لائٹ کم تھی اور جو وہ چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھی تو اس سے گایوں کی آج کچھ موسم کافی خنکی ہے، صبح میں دھند ہوتی ہے، تو میں بس فارم پہ تھا تو میں نے کہا چلیں رات میں ان کا کاؤس، یہ یہاں بیٹھنے کا جو انتظام ہے ان کا، یہ ایک اکیلی گائے یعنی 2 گائیں کھا رہی ہیں اور ایک بچڑی کھا رہی ہے چارہ، یہ ان کے پاس اویلیبل ہوتا ہے رات کے لیے، باقی سب وہ پیچھے باہر چھت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھی۔ آپ یہ دیکھیں یہ چھت کے نیچے ان کے سینڈ بنکر بنے، تو یہاں پر نہیں ہے، وہ پیچھے دیوار کے ساتھ بیٹھی اگر آپ کو نظر آ رہی ہوں۔ تو جو یہ ہوتی ہے نا فریزین گائے، اس کا یہ سلسلہ ہوتا ہے کہ یہ ویسے ہی آسٹریلین فریزین ہے، ان کو سردی کم لگتی ہے، یہ گرمی بہت زیادہ محسوس کرتی ہیں، اور لیکن سردی جو ہے وہ ان کے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا، تو یہ پریفر کرتی ہیں باہر بیٹھنا کھلی جگہ میں۔ ایون کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بارش ہو رہی ہو تو بارش میں بھی رات کو باہر جب شیڈ میں آ کے کئی دفعہ دیکھا ہے تو یہ باہر بیٹھی ہوتی ہیں، باہر نکل کے بارش کو انجوائے کر رہی ہوتی ہیں۔ تو خیر بات تو رات ہے، تو مجھے یاد آ گیا کہ خواب کی بات ہو رہی تھی ایک پلیٹ فارم پہ ایک جگہ پر، کہ خواب کیا ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اکثر جو ہے اس بات کو دیکھتے ہیں، ڈسکس بھی کرتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں خواب جو ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں ہماری زندگی کے اوپر، ہماری سوچ کے اوپر۔ کچھ لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر توجہ دیتے ہیں کہ ہر وقت خوابوں کے چکر میں رہتے ہیں کہ یہ خواب دیکھ لیا تو اس کا کیا مطلب، یہ خواب دیکھ لیا تو اس کا کیا مطلب۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خواب کی اہمیت سے انکار کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ خواب کی ایک مسلم اہمیت ہے اور اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ یہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ خواب جو ہیں وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، ایک وہ ہیں جو شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، اور ایک وہ خواب ہیں جو ہماری اپنی جو نفس کی خواہشات ہیں یا پریشانیاں ہیں، دن بھر ہم کچھ سوچتے ہیں، کوئی دفتر کا معاملہ ہے، کوئی بزنس کا ایشو ہے، کوئی اولاد کا، فیملی کا کوئی میٹر ہے، تو وہ ہمیں رات خواب میں دکھائی دیتا ہے کچھ۔ اسے یوں کہیں کہ ہم جب اسے صبح اٹھتے ہیں تو کچھ تھوڑا سا مجھے یوں لگتا ہے کہ اگر تو ہم اٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھیں تو سم ٹائم یوں ہوتا ہے کہ وہ پھر یاد رہ جاتا ہے خواب، اور اگر اٹھتے ہی مصروف ہو جائیں کسی اور خیال میں چلے جائیں تو زیادہ تر خواب ہمیں یاد نہیں رہتے۔ بہت سارے خواب ہم رات میں دیکھتے ہیں، کوئی ایک آدھ خواب یاد رہ جاتا ہے، اور وہ بھی کئی دنوں کے بعد کوئی ایک خواب۔ ایک تو اس کے متعلق یہ ہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے کہ اگر آپ خواب دیکھیں تو اس کو ہر کسی سے بیان نہ کریں، جو بھی آپ خواب دیکھتے ہیں تو اس کو کسی سے بیان نہ کریں، الا یہ کہ وہ شخص آپ کا خیر خواہ ہو، یا یہ کہ وہ شخص اہل علم ہو، اس کے پاس علم ہو۔ خواب کی تعبیر کا علم جس کے پاس ہوگا، جب آپ خواب اس کو سنائیں گے تو وہ آپ کو اس کی بہتر تعبیر بتا سکے گا۔ لیکن
یہ علم ایسا ہے کہ یہ علم وہبی ہوتا ہے، کسبی نہیں ہوتا۔ علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک کو ہم کسبی کہتے ہیں۔ کسب سے مطلب ہے کہ مشقت کرنا، محنت کرنا۔ آپ محنت کرتے ہیں، آپ ڈاکٹر بن جاتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں، آپ انجینئر بن جاتے ہیں، آپ محنت کرتے ہیں تو آپ ایک اچھے مکینک بن جاتے ہیں۔ کوئی بھی جو علم آپ محنت کر کے اور اپنی اس میں چاہے پڑھائی کریں، چاہے ہاتھ سے اس کے ایفرٹ کریں اور آپ اس کو سیکھیں، وہ کسبی علم کہلائے گا۔ ایک علم ہوتا ہے وہبی علم۔ وہبی علم وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اس میں بندے کا اپنا کمال کوئی نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے اس کو یہ مل گیا، نہیں، وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ جب چاہتے ہیں جس بندے کو کوئی چیز دینا اس کو دے دیتے ہیں۔ اس میں خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنی پسند، ناپسند، خواہش، مرضی، جو بھی کہہ لیں، اس میں شامل ہوتی ہے۔ مثال تو کافی بڑی ہو جائے گی، لیکن سمجھنے میں یہی مثال آپ کو سمجھا دیں گے، آسان بھی یہی رہے گی۔ نبوت جو ہے نا وہ کسبی نہیں ہے۔ کوئی بھی نبی محنت کر کے جو ہے نبی نہیں بنتا۔ جو نبوت ہوتی ہے وہ وہبی ہوتی ہے۔ حضرت آدم سے لے کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، ان کو جب روحیں ان کی بنائی گئی ہیں تو وہ نبی کی روحیں الگ تھیں۔ قرآن دو چیزوں کے متعلق ہم سے بات کرتا ہے۔ ایک یہ کہ تمام روحوں سے پوچھا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا کہ جی آپ ہی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ تمام انبیاء کی روح سے وعدہ لیا کہ میں ایک بندہ بھیجوں گا، تم نے اگر اس کو اپنے زمانے میں پاؤ تو اس کی نصرت کرنی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تمام انبیاء سے عہد لیا گیا، اور اپنی ربوبیت کا جو اقرار ہے وہ تمام روحوں سے لیا گیا۔ اس کا مطلب کہ روحیں جب وہاں پر تھیں تو وہ نبی کی روحیں الگ تھیں، ان کا پروٹوکول یا ان کا مقام وہ ڈیفرنٹ تھا، اور وہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ یہ جو روحیں ہیں یہ انبیاء کی روحیں ہیں، اس میں کچھ رسول ہوں گے، کچھ نبی ہوں گے۔ اسی طرح نبی جب پیدا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی خاص اپنی ایک ترتیب ہے، اور اس سے پیدا ہوا، اور وہ بچہ تو وہ پیدا ہوتے ہی نبوت کا عہدہ جو ہے، ڈیزگنیشن جو ہے، وہ اس کو نہیں ملا۔ نبوت تو ملے گی 40 سال کے بعد جا کے، لیکن وہ کوالیفائڈ ہے اس کے لیے اور ڈیسائیڈڈ ہے کہ اس نے نبی بننا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص ہے اور وہ بہت عبادت گزار تھا۔ آپ عبادت کرتے ہیں، آپ ولی بن سکتے ہیں، ولی اللہ بن سکتے ہیں، آپ عامل بن سکتے ہیں، بڑی محنت کریں، کوئی پائے کہ پیر مقام کوئی حاصل کر لیں، آپ کوئی وعظ و نصیحت کر سکتے ہیں، مقرر بن سکتے ہیں، کوئی یہ سارا سلسلہ ہو سکتا ہے، نبی نہیں کوئی شخص بن سکتا۔ ابھی تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا نا، لیکن جب وہ نبی کا سلسلہ چل رہا تھا نا، اس وقت میں بھی کوئی نبی نہیں بن سکتا تھا محنت سے۔ مجھے اب اس پہ ایک بات کرتے ہوئے ایک یاد آ گیا کہ انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بس سنی سنائی آگے ہم کرتے رہتے ہیں، فارورڈ کر دیتے ہیں نیکی سمجھ کے کیا، تو وہ کبھی واٹس ایپ پہ، کبھی یوٹیوب پہ، کبھی فیس بک پہ، یہ ساری شیئر ہوتی رہتی ہیں۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا اور مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ واقعہ بالکل اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور وہ دھڑا دھڑ شیئر ہوتا ہے کہ جی حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ نے مجھے نبی کیوں بنایا؟ تو اللہ نے کہا کہ جی موسیٰ تم ایک دفعہ بکریاں چرا رہے تھے اور ایک بکری بھاگ گئی تھی، تم اس کے پیچھے بھاگے، سارا دن بھاگتے رہے اور بڑا تھکا دیا اس نے، اور جب تم نے اس کو پکڑا تو پکڑ کے بجائے اس کے کہ مارنے کے، تم نے اس کو پکڑ کے تو پیار سے پکڑا اور کہا کہ اتنا مجھے کیوں تم نے بھگایا ہے، تم میرے پہلے ہی ہاتھ آ جاتی تو میں تمہیں کچھ کیا کر رہا تھا، یہ تو مجھے یہ تمہاری ادا پسند آ جائے گی۔ کوئی ادا پسند آنے والی بات نہیں ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔
نبی اس طرح نہیں بنتے کہ جناب کسی کی کو ادا پسند آ گئی تو نبی بنا دیا. نبی کی روح نبی ہوتی ہے. نبی پیدا ہونے سے پہلے پتہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ بچہ جو پیدا ہوگا یہ نبی ہوگا. یہ اللہ کو پتہ ہوتا ہے اور اللہ نے ڈیسائیڈ کیا ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہونا ہے. وہ خاص ثوابدید اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ ہے وہبی علم. وہبی کوئی چیز ہوتی ہے جو وہ نبوت ہے جیسے. اسی طرح جو خواب کا علم ہے یہ کسبی نہیں ہے. اس پہ کتابیں لوگوں نے بہت لکھی ہیں فلاں یہ وہ, لیکن یہ وہبی علم ہے. قرآن میں بھی جب اس کا تذکرہ ہوتا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات ہوتی ہے تو اس میں یہی ہے کہ ہم نے یوسف کو خواب کا تعبیر کا علم دیا, سکھایا تھا, کیونکہ وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے. پھر اس میں نبیوں کے خواب کی بات بھی آتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب تھا کہ وہ کہتے ہیں بیٹا میں نے تمہیں خواب دیکھا کہ انی ارا فی المنام, کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں تمہیں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. تو رویت کے متعلق بھی بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ رویت جو ہے وہ خواب رویت ہی ہے. رویت کے ساتھ اگر کوئی اور مطلب نہ ہوتا تو یہاں منام کی بات نہ آتی کہ خواب میں نے تمہیں دیکھا ہے. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا 11 ستارے اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں, سورج چاند اور 11 ستارے. اس کے بعد حضرت یوسف کے ساتھ جو 2 قیدی ہیں ان کے خواب کا ذکر ہے. اب وہاں تو ایک نبی کا خواب ہے, دوسرے نبی کا خواب ہے, چاہے وہ بچپن میں ہے لیکن وہ ہے تو نبی نا یوسف علیہ السلام. 2 قیدی جو گناہ گار ہیں, جو ایک کو سزا ہو جاتی ہے, انہوں نے الگ الگ اپنا اپنا خواب سنایا کہ جی میں نے یہ خواب دیکھا ہے, میں نے یہ خواب دیکھا ہے. پھر ایک خواب آتا ہے بادشاہ کو, آتا ہے وہاں وقت کے بادشاہ کو, کہ میں نے یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں, وہ پتلی گائیں ہیں, وہ موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں, اور 7 سٹوں کا ہے. تو وہ ایک بادشاہ کا, وہ بھی اہل ایمان نہیں ہے, اس کا تذکرہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ اہل ایمان تھا, یا ہو سکتا ہے کہ وہ مشرک نہ ہو. لیکن یہ جو 3 خواب ہیں بادشاہ کا اور 2 قیدیوں کا, یہ عام انسانوں کا اور موسٹ پرابلی غیر مسلموں کے خواب ہیں. اور 2 خواب جو یہ سمجھ لیں حضرت یوسف علیہ السلام والا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والا, یہ نبی ہیں, ان کا خواب ہے. اس کا مطلب ہے کہ صرف کسی اعلیٰ عہدے پہ فائز یا کسی نیک شخص کا خواب نہیں, کوئی عام آدمی بھی سچا خواب دیکھ سکتا ہے. اور اس کے متعلق ایک حدیث بھی ہے, شاید مجھے ایگزیکٹ اس کا یاد نہیں ہے, کہ آخر الزمان کے متعلق جب بات کی احادیث کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ہے کہ آخری وقت جب آئے گا اس میں سچے خواب بہت زیادہ لوگوں کو آئیں گے. تو یہ علم اگر کسی کے پاس ہو تو اس سے آپ بیان کریں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے کسی خیر خواہ سے بیان کریں. آسان طریقہ تو حدیث میں جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ کو کوئی برا خواب دیکھا ہے آپ نے, تو اٹھ کے اسی وقت جب بھی آپ کی آنکھ کھلتی ہے تو آپ استغفار کریں یا اعوذ باللہ پڑھیں 3 دفعہ, اور 3 دفعہ الٹی سائڈ پہ تھتکار دیں. تھوکنا کہہ لیں یا بس وہ تھو 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 کر دیں, وہ چیز ہے. اور بس اللہ کے سپرد کر کے تو پھر سو جائیں دائیں کروٹ لے کے, کوئی مسئلہ نہیں, کروٹ بدل کے تو آپ سو جائیں. اور اگر اچھا خواب ہو تو اللہ سے اس کی خیر مانگیں, شکر ادا کریں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر خواب جو ہے اس کا جو اس کی تعبیر ہے وہ ویسی ہی ہو. اب حدیث سے ہمیں ایک وہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ ایک صحابیہ آئیں تو وہ بڑی پریشان تھیں کہ یا رسول اللہ میں نے بہت خطرناک خواب دیکھا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا خواب دیکھا ہے؟ وہ بڑا انہوں نے پریشانی کے حال میں بتایا کہ یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا اتر کے تو میری جھولی میں آ گرا, تو میں تو بہت پریشان ہوں, یہ کیسا خواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ تو بڑا مبارک خواب ہے. تو وہ حیران ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ کیسے مبارک خواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے, اور اللہ اس کو اولاد دے گا تو وہ تمہاری گود میں کھیلے گا. تو جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو آپ نے پھر اسپیشل ان کو بلایا اور ان سے کہا یہ لو یہ تمہارا خواب ہے, اس کی تعبیر ہے, تم اس کو گود میں اٹھاؤ اور تم اس کے
جو ہے وہ کرو، پرورش کرو اور اس کو دیکھو ساتھ. تو یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں. دیکھنے میں وہ خواب بڑا خطرناک تھا، جس سننے میں بھی بڑا خطرناک سا لگتا ہے کہ یہ کیسے کسی کے جسم کا ٹکڑا، لیکن اس کی تعبیر بڑی اچھی تھی. تو جو لوگ خوابوں کا انکار کرتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ انکار تو نہ کریں، کیونکہ جب قرآن میں ایک چیز آ جاتی ہے تو اس کو ہم انکار کریں تو پھر ہمارے ایمان جو ہے اس کی فکر کرنی چاہیے ہمیں. کیونکہ میں ایک مرتبہ، مجھے بہت پرانی بات یاد ہے، میں اب ان صاحب سے دوبارہ پھر کافی عرصہ ہو گیا ملاقات نہیں ہوئی. وہ ینگ، مجھ سے چھوٹا تھا، وہ ایک دوست کا بھائی تھا. وہ کہہ رہا تھا جن نہیں ہوتے، جنات نہیں ہوتے. تو وہ بڑی عجیب بات لگی مجھے، لیکن اس وقت چونکہ میں اتنا بحث مباحثے میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اور پھر ڈسکشن کا شاید کیا موقع تھا، میرے ذہن میں آج تک وہ بات رہ گئی کہ کیسے کوئی انسان جنات کا انکار کر سکتا ہے. کیسے کوئی مسلمان جو ہے وہ جنات کا انکار کر سکتا ہے. کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جنات کا ذکر کیا ہے کہ انسان ہے اور جن ہے. میں جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے بھر دوں گا. پھر وہ سورۃ کہف میں آتا ہے کہ شیطان جو ہے اس نے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے انکار کر دیا سجدہ کرنے سے. تو وہاں یہ بھی اس کا آ گیا کہ شیطان جو ہے وہ جنوں میں سے تھا. تو جن کوئی چیز ہے، کوئی مخلوق ہے تو اس کی بات ہو رہی ہے نا. کوئی چیز نہ ہو تو کیسے تو اگر ہم جن کا انکار کر دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ انڈائریکٹلی ہم نے قرآن کا انکار کر دیا. تو پھر ہم یہ کلیم بھی کریں کہ ہم مسلمان ہی، ہم پاکستان کے مسلمان جو ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے بڑے پکے ہیں کہ جی ہم مسلمان ہیں سب سے اچھے، اور جنت ہمارے لیے بنی ہے، اور شفاعت بھی ہماری ہی ہونی ہے اور کسی کی ہونی نہیں ہے. اور 2 نمبریاں بھی سب سے زیادہ ہم کرتے ہیں، فراڈ بھی سارے ہمارے ہی ہیں. اور پوری دنیا میں ہمارے کرتوت دیکھ لیں جہاں بھی ہیں. تو یہ جو بیسک عقائد ہیں اس کے اوپر بھی ہمارا یہی حال ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کون سی بات ہمیں کرنی ہے اور کون سی نہیں کرنی. تو وہ خواب کا آج میرے ذہن میں آ رہا تھا، تو ایسے ہی وہ بات میں نے کہا چلے آج ڈسکس کرتے ہیں کہ خواب کو سیریس ہی لینا چاہیے، لیکن اتنا سیریس نہیں کہ آپ اپنی حقیقت کی زندگی جو ہے اس کو ہر دوسرے خواب کے ساتھ جوڑ دیں. بہت سارے خیالات ہمارے دن میں جو پھر رہے ہوتے ہیں، ذہن میں ہوتے ہیں، وہ رات کو نظر آتے ہیں، شیطان وار کرتا ہے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ ہم ہر خواب، جو سب اہم بات ہے وہ ہر خواب ہر کسی کو نہ بتائیں، اور صدقہ خیرات کرتے رہیں. اگر آپ کو ایسا خواب نظر آتا ہے تو اس کا صدقہ کرتے ہیں، بلکہ وہ ایک لطیفہ ہی سمجھ لیں کہ میرے ایک دوست کا مجھے فون آیا کہ السلام علیکم، کافی پرانی بات ہے میری. وعلیکم السلام یار، میں نے رات بڑا خواب برا دیکھا تمہاری طرف سے، تو تم نہ صدقہ کر دو. تو میں نے کہا بھائی میں کیوں صدقہ کروں، آپ صدقہ کریں. ایسے کیا مطلب، خواب تو میں نے آپ کے متعلق دیکھا ہے. تو میں نے کہا جی اگر خواب میں نے دیکھا ہوتا تو میں صدقہ کرتا نا. اللہ نے آپ کو دکھایا خواب، تو وہ اس لیے دکھایا کہ آپ صدقہ کریں. مجھے آئے گا خواب تو میں صدقہ کر دوں گا. تو اللہ نے خواب تو آپ کو دکھایا ہے، تو اس کے اوپر ایکشن جو لینا ہے وہ آپ نے لینا ہے، میں نے تھوڑی لینا ہے. تو کہنے لگا جی ہاں بات تو آپ کی دل کو لگتی ہے. میں کہا جی کرو صدقہ، خواب کس کے متعلق بھی دیکھو، لیکن دیکھو کہ خواب آپ کو اللہ نے دکھایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ نے کوئی ایکشن لینا ہے، کوئی کام کرنا ہے، کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے، کوئی توبہ طلع کرنی ہے، تو وہ آپ کریں نا. وہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، مجھے کرنا ہوگا تو اللہ مجھے دکھا دے گا کہ بھئی یہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہے. تو باقی یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، ہمیں ہماری روزمرہ زندگی کے ساتھ ان کا بہت بڑا گہرا تعلق ہے. تو ان کے اوپر بات بھی کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے. بہت سارے ٹاپک ایسے ہیں، انشاءاللہ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ان پہ ڈسکشن کریں گے، جو ہمارے نئی جنریشن کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا، اور وہ پھر جب کسی پرابلم میں آتے ہیں تو وہ پھر غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں. اسپیشلی اس میں جیسے ہم دیکھتے ہیں نکاح کا، طلاق کا، جاب کا، کہیں موو ہونے کا، جاب چھوڑنے کا، جاب کرنے کا، وہ ڈیسیجن ہمارے سارے جذباتی ہوتے ہیں. تو اس میں ہمیں تھوڑی سی ورکنگ پہلے ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہو کہ اگر ایسا سچویشن ہمارے اوپر آ جائے تو اس کا ڈیسیجن ہم نے کیسے لینا ہے، سب سے پہلے کیا کرنا ہے اور اس کے بعد کیا کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ ڈسکشن جاری رہے گی. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.